آپ نے سوچا اب آپ محفوظ ہیں، لیکن ہم یہاں موجود ہیں۔ یہ پیغام میرا نہیں ہے، بلکہ اس ہیکر کا تھا جو بھارت کی سینٹرل کول فیلڈز لمیٹڈ کی ویب سائٹ پر دیکھا گیا۔ پاکستان کے سائبر حملوں کی گونج پورے ہندوستان میں سنائی تھی۔ مودی حکومت اور بھارتی فوج حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ وہی بھارت ہے نا جس کو دنیا بھر کا آئی ٹی گرو مانا جاتا ہے۔ جی میں اسی بھارت کی بات کر رہا ہوں جس کا گوگل اور مائکروسافٹ پر قبضہ ہے۔ دنیا بھر کو آئی ٹی برآمدات کرنے والا بھارت، جسے کئی شہر جو آئی ٹی کے گیٹ وے کہلاتے ہیں، ان سب کے باوجود پاکستانی فوج کی سائبر ٹیم اور پاکستانی ہیکرز نے بھارت میں تابڑ توڑ حملے کیے، اور ان حملوں نے بنگال سے لے کے پنجاب تک بیشتر اداروں کو نشانہ بنایا۔ اب بھارتی فضائیہ کا دفاعی اور نگرانی کا نظام جو ہے، یعنی سیٹلائٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا، تو بھارتی ریلوے کو بھی سائبر حملوں کی زد میں وہ لایا گیا اور وہ حواس ہی کھو بیٹھے۔ صرف یہی نہیں، بھارتی میڈیا اب خود خبریں دے رہا ہے، ہماری باتوں کی سچائی پہ مہر لگا رہا ہے کہ اگر یہ مہر نہ بھی لگاتے تو جو کچھ ہوا ہے بس کچھ دیر صبر کر لیں۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی آپ کو بہت کچھ بتائے گا۔ یہ سائبر حملے صرف پاکستانی نہیں بلکہ ایک گروپ بھی کر رہا ہے۔ جیمنگ ٹولز نے بھارتی دفاع کو چاروں شانے چت کر دیا۔ گھنٹوں میں اہم بھارتی فوجی اور دفاعی ڈھانچہ بے اثر ہو گئے، کمانڈ سینٹرز خاموش ہو گئے اور ریڈار سسٹم بیکار ہو گیا۔ بھارتی دفاع بھلے ہی افراتفری کا شکار نہ ہو، لیکن یہ مکمل صدمے کی حالت میں تھا۔ ٹائمز آف انڈیا نے پاکستان، ترکیہ، بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا اور چائنا کے حمایت یافتہ ہیکرز اور یہ آپ سمجھیں ان گروپس کو بھارتی ڈیجیٹل نظام کو نشانہ بنانے کی بات کی۔ بھارتی اخبار کے مطابق ان حملوں کا ہدف جو ہے دفاعی ادارے، ان کے ایم ایس ایم ای وینڈرز اور اہم بنیادی ڈھانچے جیسے بندرگاہیں، ہوائی اڈے، بجلی کے گریڈز، ریلوے اور ایئر لائن جیسی ٹرانسپورٹ سروسز، بی ایس این ایل جیسے ٹیلی کام ادارے، یو پی آئی، ڈیجیٹل والٹس، اسٹاک ایکسچینجز اور بڑے بھارتی گروپس تھے جن کی سرمایہ کاری انفراسٹرکچر کے اندر موجود ہے۔ تو حملے کا مقصد بھارت کو عالمی سطح پہ شرمندہ کرنا تھا، اس کے منہ پہ تھپڑ مارنا تھا اور دفاعی نظام، خاص طور پہ میزائل پروگرام سے متعلق حساس معلومات چرانا تھا۔ تو انٹرپول ٹرینرز اور سائبر فورینزک ماہرین کو ثنا شاستری کے مطابق یہ حملے پاکستانی سائبر گروپس کی قیادت میں چلائی جانے والی منظم مہم کا حصہ تھے۔ ان گروپس نے میلویئر، فشنگ اٹیکس اور ڈینیل آف لائن سروس حملوں کے ذریعے مالیاتی، توانائی، ٹیلی کام اور پبلک سروس سیکٹرز کو نشانہ بنایا، اور آپریشن بنیاد المرصوص میں افواج پاکستان کی سائبر ٹیم بھارت میں مسلسل اور کامیاب حملے کرتی رہی اور بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ افواج پاکستان کی سائبر ٹیم نے بھارت کو مختلف ڈومینز میں نقصان پہنچایا، جس میں پاور انفراسٹرکچر ہے، پیٹرولیم سیکٹر شامل ہے۔ پاکستانی سائبر ٹیم نے بھارت کے قومی مواصلاتی نظام کو شدید نقصان پہنچایا، جبکہ بھارتی سرکاری ای میل، او ٹی پی انفراسٹرکچر کو بھی بند کر دیا گیا۔ بھارت کی تمام اہم ویب سائٹس کو ہیک کیا گیا۔ ہیک ہونے والی ویب سائٹس میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی آفیشیل ویب سائٹ، کرائم ریسرچ انویسٹیگیشن ایجنسی، مہانگر ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ، بھارت ارتھ موورز لمیٹڈ، آل انڈیا نیول ٹیکنیکل سپروائزری اسٹاف ایسوسی ایشن شامل ہیں۔ تو ہیک کی گئی سائٹس کا مکمل مواد اڑا دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ، بارڈر سیکیورٹی فورسز، یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا ویب سائٹس کا ڈیٹا بھی لیک کر دیا گیا۔ ڈیٹا لیک سائٹس میں انڈین ایئر فورس، مہاراشٹرا الیکشن کمیشن اور دیگر شامل تھے۔ ہیک کی گئی ان ویب سائٹس کا تمام اندرونی ڈیٹا، خفیہ رپورٹس، الیکشن اور شناختی معلومات جو ہیں وہ ختم کر دی گئیں یا عالمی ڈارک ویب پر لیک کر دی گئی۔ تو ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ، ایس سی پی ایل اور اندرا پرستھا گیس لمیٹڈ آئی جی پی ایل کا ڈیٹا بیس کو ہیک کیا اور پھر اس کو نکارہ کیا۔ 4400 سرکاری اور پبلک سیکٹر کمیونیکیشن راؤٹرز کو نکارہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ تمام اہم حکومتیں، ملٹری، ایئر فورس، اسٹاک ایکسچینجز، دیگر پبلک سیکٹر تنظیموں کے سرورز پر، ڈی ڈی اوز پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ای میل، او ٹی پی ورک فلو اور اندرونی مواصلات میں قومی خلل پیدا ہوا۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری تصادم کے درمیان پاکستان نے بھارت کی بجلی کی تنصیبات پر زبردست سائبر حملے کرتے ہوئے بھارت کی 70% بجلی کے گریڈ کو ناکارہ بنا دیا، اور اس حملے کے نتیجے میں پورے بھارت میں بجلی کا نظام درم برہم ہو گیا، بڑے پیمانے پہ اندھیرا چھا گیا۔ پاکستانی سائبر ٹیم نے بھارتی نگرانی کے نظام میں خلل پیدا کیا، کمیونیکیشن ہارڈ ویئر کو تباہ کیا اور بھارتی ویب سائٹس کو ہیک کیا۔ اس کے علاوہ پاکستانی سائبر ٹیم نے بھارتی ہوائی اڈوں کے سرورز کو ٹیک ڈاؤن کیا اور بھارتی فضائیہ کے مواصلاتی نظام اور ریلوے کے نظام میں خلل پیدا کیا۔ اور صرف یہی نہیں، پاکستانی سائبر ٹیم نے بھارت کے نیشنل، ایسٹرن، ناردرن اور ویسٹرن لوڈ سسٹم سینٹرز تک رسائی حاصل کر کے اس سسٹم کو بھی ہیک کیا، جس سے تقریباً 80% صارفین کو عارضی طور پہ بجلی سے محروم کر دیا گیا۔ ریاست اتر پردیش میں 3600 پاور فیلڈز، جموں و کشمیر کے علاوہ 600، ریاست مہاراشٹرا میں 4600 فیلڈز کی سپلائی کو ہیک کیا گیا اور پھر ان کو منقطع کیا گیا، بند کر دیا۔ جب پنجاب لوڈ ڈسپیچ سینٹر کے 2 مین سرورز کو ناکارہ کیا گیا، ریاست کرناٹک میں 235 ونڈ اینڈ سولر گریڈز کو ہیک کیا، ناکارہ بنایا۔ سرکاری عمارتوں کو، شاہراہوں کو، اسپتالوں کو اور دیگر عوامی زونز کے 3500 CCTV کیمرے ہیک ہوئے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں سے 250 اہم ISP کمیونیکیشن راؤٹرز کو ہیک کر کے ناکارہ بنایا گیا۔ 90 سے زیادہ سرکاری اور کارپوریٹ سیکٹرز کی ویب سائٹس کے ڈیٹا کو ہیک کر لیا گیا، اور اسے بھارتی فضائیہ، ہندوستان کی ایروناٹکس لمیٹڈ، بارڈر سیکیورٹی فورس، ہندوستان کی منفرد شناختی اتھارٹی اور ہندوستانی ریلوے شامل ہیں۔ جن بھارتی ہوائی اڈوں کے سرورز کو ہیک کیا گیا اس میں ممبئی، دلی اور کولکتہ شامل ہیں۔ آپریشن بنیان المنصور کے دوران بھارتی فضائیہ کے مواصلاتی نظام میں خلل پیدا کیا گیا، جس میں بھارتی فضائیہ کے ناردرن، سدرن اور ویسٹرن ایئر کمانڈ شامل ہیں۔ تو بھارتی ریلوے کے مختلف سرورز کو بھی ہیک کیا گیا، اس سے بھارت کے متعدد علاقوں میں ریلوے آپریشنز متاثر ہو گئے۔ مارکہ بنیان المرصوص ایک مربوط اور پیشہ ورانہ سائبر آپریشن تھا جو فوج پاکستان کے جدید ترین سائبر وارفیئر ڈویژن کی جانب سے ہوا اور بھارت کی مسلسل اشتعال انگیزیوں کے جواب میں سر انجام دیا گیا۔ یہ کارروائی دشمن کے لیے نہ صرف ایک سخت پیغام ہے بلکہ سائبر میدان میں پاکستان کی واضح برتری کا ایک عملی ثبوت ہے۔ بھارتی حکومت تاحال تو ان حملوں پہ خاموش ہے، جبکہ اندرون بھارت میڈیا میں اس پر سخت سینسر عائد کر دیا گیا تاکہ عوامی رد عمل اور خوف کو قابو میں رکھا جا سکے۔ آپریشن بنیان المرصود کے تحت ان تمام بھارتی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جن میں پاکستانی شہریوں، مساجد اور اہم مقامات پہ حملہ کیے گئے تھے۔ اب بتائیں مودی کوئی بڑی بری حرکت کرو گے؟ اس حملے میں تمہارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اسی چپ چاپ کرو اور کچھ اور سیکھنے کی کوشش کرو۔ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھنا، آنکھیں نکال دیں گے۔ اللہ حافظ۔